السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے معزز ساتھیوں دوستو پیارے ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں اور بہنوں اور آپ کے والدین اور بھائی جو ہیں ان کو تندرستی اور صحت دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو بات کرتے ہیں ان عورتوں کے لیے جن کے انڈے نہیں بنتے۔ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ ڈاکٹر تو طے نہیں کریں گے، نہ حکیم کریں گے۔ تو انڈوں کا جو علاج ہے وہ بہت ہی سستا اور مجرب علاج ہے۔ تو وہ علاج آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دیسی مرغی کے کوشش کریں، دیسی مرغی کے جو کور ہوتے ہیں انڈوں کے خول، وہ آپ نے لینے ہیں 1 پاؤ 250 گرام۔ وہ لے کر ان کو ہاتھ سے آپ نے توڑ لینا۔ توڑنے کے بعد ان کو ابالنا ہے اچھے طریقے سے۔ ابالنے کے بعد اس میں ایک باریک سی جلی ہوتی ہے، وہ آپ نے نکال دینی ہے۔ نکالنے کے بعد اس کا اچھے طریقے سے ان کو خشک کر کے پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر اتنا باریک ہونا چاہیے کہ جو رڑک نہ دے، معدے کی مانند ہو، غبار کی مانند ہو۔ تو اس میں 1 ڈبی آپ نے، چاہے کرشی والوں کی، ہمدرد یا اشرف کسی بھی کمپنی کی 1 ڈبی کشتہ کلی آپ نے اس میں مکس کر دینی ہے، اور 1 ڈبی کشتہ مرجان، ٹھیک ہے، اور 1 ڈبی کشتہ حقیق۔ یہ 3 کشتے آپ نے اس میں مکس کر دینے 1 پاؤ پاؤڈر میں۔ تو اس کی خوراک ہے 2 گرام 2 ماشا، مطلب ہے چائے والی چمچ کا آپ نے آدھا چائے والی چمچ جو ہے دودھ کے ساتھ جو رات ہوگی اس سے سونے سے پہلے آپ نے دے دینا۔ نیم گرم دودھ ہونا چاہیے۔ تو دودھ نیم گرم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے بعد پانی نہیں پینا۔ صبح بھی اسی طرح آپ نے خالی پیٹ یہ کھانا ہے۔ تو اس کے تقریباً 1 ماہ سے لے کر 1.5 ماہ تک، کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 ماہ تک بھی یہ کھانا پڑتا ہے۔ بالکل 0 ایگز ہوں، جن کے ایگز بنتے ہی نہیں ہیں ان کے ایگز بننے شروع ہو جائیں گے۔ جن کے کمزور ہیں انڈے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ان عورتوں کے لیے میں نے نسخہ بیان کیا جن کو ڈاکٹرز یہ بولتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ہوگی عورتوں کے بارے میں۔ تو ایک نسخہ، یہ جوڑوں کے درد، جسم میں کسی قسم کا بھی درد ہو، چاہے آپ کو کوئی سٹ لگ گئی ہے اور خون جمع ہو گیا ہے، وہ درد ہو، آپ کا حرام مغز جو ہے اس میں خون کے کلاٹ بن گئے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہو، آپ کا نیچے والا دھڑ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے اس کے لیے، اور آپ کے مورے جو ہیں وہ درد کرتے ہیں اس کے لیے، اور کمر، مطلب کسی قسم کے درد جو ہو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے 1 تولہ کا حساب بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 1 تولہ ریگمائی لینی ہے، اور 1 تولہ کشتہ ہڑتال آپ بنا لے لیں، کسی بھی کمپنی کا لے لو۔ 1 تولہ پورا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے خود بنانا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے کشتہ بنانے کا۔ آپ نے 50 گرام لینے ہیں، 7 اجوائن اور 7 پودینہ۔ ان دونوں کو آپس میں تھوڑا سا آپ نے پیسنا، زیادہ نہیں پیسنا، یہ ناک کو چڑھتے ہیں بہت زیادہ۔ تو 1 گلاس لینا ہے آپ نے جو صاف ہونا چاہیے، بیچ میں صاف ہو، اس میں ہڑتال آپ نے 2 تولے رکھ دینی، اوپر یہ ڈال دینے۔ 5 تولے تک آپ ہڑتال جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، پیس کے رکھنی ہے، ڈلی نہیں رکھنی۔ تو اس کو ریت جنتر پہ رکھ کے آپ نے پکانا شروع کر دینا ہے۔ یہ جو 7 ہیں ان کا دھواں بہت خطرناک ہوتا ہے، کسی سائڈ پہ جا کے آپ نے اس کو پکانا شروع کرنا ہے۔ تو جو ہی آپ پکانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ان میں آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب آگ لگ جائے تو جب یہ دھواں آگ سب ختم ہو جائے تو یہ ہڑتال آپ کو یاقوتی کلر کی، سرخ کلر کی آپ کو ملے گی۔ اس کو پیس کے یہ استعمال کر لیں۔ اگر آپ کشتہ آپ بنانا چاہتے تو پھر آپ اس طرح بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو 1 تولہ میں نے بولا ریگمائی، اچھے والی 1 نمبر، جس کو کیڑا وغیرہ نہ لگا ہو، تازی ہونی چاہیے، تو خشک ہونی چاہیے۔
تو مطلب تازی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کیڑا لگانا ہو، پرانی نہ ہو پڑی. تو 1 تولہ زعفران، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. ٹھیک ہے، 3 چیزوں کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھرل کر شہد کے ساتھ کالی مرچ کے برابر آپ نے ایک گولی جو ہے ایک گولی بنا لینی ہے. مطلب ایک کالی مرچ کے برابر گولیاں بنانی ہیں. ایک گولی آپ نے رات سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 گلاس دودھ ہونا چاہیے، کم از کم 1 پاؤ، 1 پاؤ سے آدھا کلو. اچھے والا دودھ ہو تو 1 پاؤ لے لو، اس میں پانی ہو تو آدھا کلو. ٹھیک ہے، تو نیم گرم ہونا چاہیے. گرم پانی کے ساتھ پانی بول گیا میں، دودھ کے ساتھ آپ نے رات کو 1 گولی کھا لینی ہے. آپ کو پسینہ آئے گا، کوئی بات نہیں، ہوا سے بچنا ہے آپ نے. یہ آپ نے 1 ہفتہ سے لے کر 2 ہفتے تک استعمال کریں. یہ تمام دردوں والے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کلاٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کھل جائیں گے انشاءاللہ. جوڑوں کے درد ختم ہو جائیں گے، گٹھیا وغیرہ ختم ہو جائے گا. تو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو میٹھا تیلیہ ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایسی اکسیر بتاؤ تو جو گٹھیے پہ کام کرے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اگر یہ میری دوائی میں جو میٹھا تیلیہ والی بتا رہا ہوں، اگر آپ اس عورت کو دو گے جس عورت کے مینسز بند ہیں، حیض جس کا بند ہے، چاہے وہ 20 سال سے کیوں نہ ہو، حیض کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، وہ حیض کھول دے گی. ٹھیک ہے، اس بات کا بھی خیال کرنا آپ نے. تو آپ نے لینا ہے 1 تولہ بچھناک میٹھا تیلیہ. وہ لے کر آپ نے دیسی کپڑے میں اس کو باندھ لینا ہے. آپ نے دیسی کپڑے میں باندھنے کے بعد آپ نے 2 کلو گوبر میں 2 کلو پانی ڈال دینا ہے، نلکے کا سادہ پانی. ڈالنے کے بعد اس میں اس کو لٹکا کے آپ نے اس کو پکانا ہے، فل پکانا ہے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے. پکانے کے بعد اس میں سے نکال کر اس کو دھونا ہے اچھے طریقے سے. پھر آپ نے 2 کلو دودھ لینا ہے، گائے کا لے لو یا بھینس کا، لے کر اس دودھ میں آپ نے پکانا ہے. اتنا پکانا ہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں، وہ دودھ کو ضائع نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے، پکا کر پھر دودھ 2 کلو لینا ہے آپ نے. پھر ادھر سے نکال کے دھو کے اس میں آپ نے پکانا ہے. اس میں پکانے کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑا بھلا کرے تو 3 عمل کرنے ہیں 2 کلو دودھ میں آپ نے. یہ آپ کا بچھناک تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ پہ. اگر آپ کا بچھناک یا میٹھا تیلیہ کچا رہ گیا تو یہ بلڈ پریشر کو لو کرے گا، ٹانگوں کو سلا دے گا، اس کے میں خون کو جما دے گا اگر کچا رہ گیا تو. اگر ٹھیک آپ نے بنا لیا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. یہ 1 تولہ لے کر 1 تولہ آپ نے کچلا مدبر کرنا ہے. وہ کس طرح آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے ریت لینی ہے، ریت، مٹی کی ہنڈی ہو، روگنی ہو، اس میں ریت کو بھر دو. آدھے ریت نیچے ڈالو، اوپر آپ نے کچھ لے کے اچھے پیس لے کر اس کو رکھ دو. اس کے بعد اوپر آدھی ریت ڈال کر اس میں پانی ڈال دو. اس میں جب پانی خشک ہو پھر ڈال دو. تقریباً 1 ہفتہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے. پانی ڈالنا ہے، وہ پڑا رہے، وہ پھول جائے گا. اس کو دھو کے نکالو. نکالنے کے بعد اس کے اوپر والی جو چھلکا ہے وہ اتار لو، اور اس میں ایک پتا ہوتا ہے وہ بھی نکال لو. اب آپ کے پاس گائے کا گھی ہو یا دیسی گھی کوئی بھی ہو، وہ آپ نے رکھنا ہے اور اس میں اس کو تلنا ہے آپ نے. جب وہ براؤن ہو جائے، آپ کے پاس لوہے کا خاون دستہ ہونا چاہیے، ایک مضبوط آدمی بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. ایک آدمی تلتا جائے، دوسرا اس کو کوٹتا جائے، کیونکہ جب یہ کچلا ٹھنڈا ہو جائے گا تلا ہوا، یہ پھر کوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھے طریقے سے اس کی کوٹائی کرو، بہت اچھے طریقے سے. کوٹائی کرنے کے بعد وہ میٹھا تیلیہ اس کے ساتھ ملاؤ اور اس کو اچھے طریقے سے مضبوط کوٹائی کرو. اس کی آدھی رتی خوراک ہے. آدھی رسی سے 1 رتی دودھ اور گھی لازمی ہونا چاہیے. اگر دودھ اور گھی نہ ہوا تو جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ خشک بہت ہے، خشکی بہت دے گا. اور جو آدمی 4 پائی پر پڑا ہوا ہے گٹھیا کی وجہ سے، پہلی خوراک سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے جو پٹھے وغیرہ جو بھی جڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں جڑے ہوئے ہیں، وہ کھل جائیں گے. تو پہلی خوراک سے کھل جائیں گے. تو 3-4 دن دے کے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ چھوڑ دو، یہ مت دینا بعد میں. تو جو عورت جس کے حیض بند ہو چکا ہو، اس کو آدھی رتی سے لے کر 1 رتی تک، 2 رتی نہیں دینا. یہ دودھ گھی کے ساتھ دو.
جب اس کا حیض کھل جائے 3-4 خوراکوں میں حیض کھل جاتا ہے، جب کھل جائے تو اس کا بھی بند کر دو۔ تو یہ ایک نسخہ تھا، یہ بھی دردوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ گینٹھیے کا بیسیکل گینٹھیے کا یہ نسخہ میں نے آپ کو دیا، یہ جو کچلے والا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، زندگی میں کیمیا بھی ہے، زندگی میں حکمت بھی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ سب کچھ آتا ہے، لیکن برداشت اور ہمت ہونی چاہیے آپ لوگوں میں یہ سب کرنے کی۔ تو کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے جو نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا سب کام جو ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ پائیں گے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو جھوٹ سے سجی ہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، کیونکہ دعاؤں میں یاد رکھو۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ مجھے سنتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔